ڈاکٹر صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست باوقار ہونے کی بجائے بے وقار ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میری خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے سب سے سینئر ساتھی ہیں اور سیاسی رہبر بھی رہے ہیں چند صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. میں ان کا نقطہ نظر سننا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ بذریعہ کھوکھر صاحب ہمارے تک پہنچے. ہماری باری تو آخر میں ویسے بھی آنی چاہیے. آج کل ویسے بھی آخری باری لگی ہوئی ہے ہماری. اکثر چیزیں آپ تک براستہ پیپلز پارٹی آتی ہے. اور موجودہ حالات میں جو سوال آپ نے پوچھا ہے اور جو اس پروگرام کا موضوع ہے، اس میں بہت سے لوگوں کے نزدیک جو یہ تنزلی ہے، اس تنزلی کا بہت سے لوگ ذمہ دار جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو ٹھہراتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمارے بھائی دونوں کا اتفاق ہے اس پہ کہ چند سارے رہنمائی فرمائیں گے. معاملہ آپ کی طرف آ گیا. پھر ہم آتے ہیں. رہنمائی نہیں، میں تو شاگرد ہوں ان کا. یہ استاد ہیں بڑے، کیونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب انہوں نے اگر مجھے کہا ہے، آپ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے کو اپنا استاد کہتے ہیں، سوچ لیں ریئیکشن کیا آ سکتا ہے. یہ نا ہمارے پاس ہی آنا پڑ جائے. سینئر آدمی ہے. اب ایسی گفتگو نہ کریں. دو چیزیں کہوں گا. دیکھیں، آپ نے کہا کہ تنزلی کا شکار کیوں ہوا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو سیاست میں ہے، پولیٹیکل پارٹیز اور اس میں لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. لیڈرشپ میں بھی وہ کلاس جو باثر کلاس تھی، جو فیصلے کرنے کی نظریہ ہو یا نہ نظریہ ہو. دیکھیں، اس ملک میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے کوئی نہ کوئی ڈیل کی ہے، کوئی نہ کوئی کھلواڑ جمہوریت کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پہ، جو خود وہ جدوجہد بھی کہتے رہے لیکن دوسری سائڈ پہ وہ کھلواڑ بھی ہوتا رہا. یہ تاریخ میں دیکھا گیا. اب کو ورکر تو کرے تو اس کی اور صورتحال ہے. پھر جب لیڈرشپ خود کرنے پہ آ جائے تو پھر وہ اکاؤنٹیبل اپنے ورکر کو نہیں ٹھہرا سکتی. اب یہی سب سے بڑی تنزلی کا شکار ہے. دوسرا، پولیٹیکل پارٹیز میں سچی بات ہے اب وہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے آئیڈیلزم کی یا اچھی چیزوں کی. ہر وقت کاؤنٹر آرگومنٹ ہی ہوتا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، ایک دوسرے کی صفائیاں، اپنی صفائیاں. اور پھر آپ دیکھ لیں، کوئی نظریے کو ڈیفینڈ کرتا کبھی نظر نہیں آئے گا. اپنی لیڈرشپ کے کیسز کو ڈیفینڈ کرتے لوگ نظر آتے ہیں. کبھی نظریے کو ڈیفینڈ کرتے یا نظریے کا پرچار کرتے نظر نہیں آتے. یہ چند وجوہات ہیں. دوسرا، ایک کارپوریٹ سیکٹر بھی آ گئے. میرے بھائی جس وجہ سے ہنسے ہیں، میں اس ٹاپک پہ خود آ جاتا ہوں. یہ آپ کا مصطفیٰ کوکر صاحب کی طرف نہیں، انہوں نے جس وجہ سے سوال پہلے میری طرف پھینکا ہے، بال میری طرف پھینکا ہے. ہماری محبت پہ بھی شک ہے. یہ اصل وجہ کہ محبت پہ بھی شک کیا جاتا ہے. اصل میں جس لیول پہ جس طریقے سے لوگ سیاست میں آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے میجارٹی لوگ بجائے گراس روٹس لیول سے آنے سے، جب پیسے کے بل بوتے پہ، جب تعلقات کے بل بوتے پہ، جب ٹیکنوکریٹزم ایک جو نیا آیا، کارپوریٹزم، اس ملک میں ایک بڑا عجیب سا ایک سلسلہ چلا ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی، ندیم بھائی جتنا بھی حیا سے کام لے، لیکن یہ آخری فقرے کا اشارہ آپ کی طرف ہے. نہیں، میرا الفن بات ہے. ان دونوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا. یہ آپ زیادتی نہ کریں، آپ لڑائی نہ ہماری کروائیں. میرا ان دونوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا. انہوں نے جو کچھ کیا وہ میں پروان کے بعد میں سے نپٹ گیا. کارپوریٹ سیکٹر اور پیسے کی بات پہ تو یقیناً ہے تو کارپوریٹ سیکٹر کا جو بھی ہے. چلو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپ اس کی طرف جہازوں میں جھوٹے تو میں نے بھی لیے ہیں. اب میں ان کو کیسے تانے دے سکتا ہوں؟ اچھا، آپ کس حد تک اتفاق کرتے کہ واقعی سیاست ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک کتاب لکھی ہے ہارورڈ یونیورسٹی کے دو پروفیسرز ہیں، انہوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی، کہ جمہوریت کیوں اختتام پذیر ہوتی ہے. انہوں نے پھر دنیا کے کئی ممالک جن میں جمہوریت تھی اور پھر جمہوریت وہاں پر ختم ہوئی، کسی اور نظام کے ذریعے ریپلیس ہوئی، تو انہوں نے ریسرچ کی کہ وہاں پر کیا ایسے چیزیں ہوئیں کہ جن کے نتیجے میں جمہوریت ختم ہوئی. تو انہوں نے پھر کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. انہوں نے ایک لسٹ دی ہے کہ جب کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر اس طرح کی گفتگو شروع ہو جائے تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کے ہاں جمہوری نظام اور جمہوریت تنزلی کا شکار ہے. جمہوریت جہاں پر ایک نظام ہے، وہاں پر ایک رویے کا بھی نام ہے. انہوں نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی، اور جو سب سے اہم چیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. جب بھی کسی بھی ملک کے اندر کوئی سیاسی رہنما سیاسی مخالفوں کو ایک سیاسی دشمن کے طور پر پینٹ کر کے عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر جمہوریت جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہونے لگی ہے.
اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک ایسا سیاسی کلچر پروان چڑھے گا کہ اگر اس جماعت کو حکومت مل جائے تو پھر وہ اپنے تمام سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور تو یہ ایک کتاب موجود ہے جس میں ریزنز آئیڈینٹیفائی کیے گئے. تو یہ کام پہلے آپ اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، اور اس تجربے سے ہم نے سیکھا، اور اسی ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ 90 کی دہائی میں یہ کرنے کی وجہ سے ایک ڈکٹیٹرشپ آئی، مارشل لاء اس ملک میں لگا کیونکہ جمہوریت اتنی کمزور ہو گئی تھی. اور اسی کے نتیجے میں ہم نے جو سبق سیکھا اس 90s کے دور سے، وہ پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں سامنے آیا، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اگر دونوں جماعتوں کو، جو بڑی جماعتیں تھیں اس وقت کی، کہ اگر ان کو حکومت ملے گی تو وہ ایک دوسرے کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گی. اور دونوں جماعتوں نے جب ان کو حکومت ملی تو پھر انہوں نے اس طرح کا 90 کی سیاست انہوں نے نہیں دہرائی. دوسری چیز، پوری دنیا میں 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد ایک رائز آف دا رائٹ بھی ہوا ہے. پوری دنیا میں آپ کو ایسے حکمران نظر آئیں گے. امریکہ کے اندر کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ٹرمپ جیسا آدمی، اتنی متنازع گفتگو کرنے والا آدمی، جو ایک معاشرہ جو پوری دنیا میں فریڈمز کے حوالے سے جانا جاتا تھا، کہ وہاں پر اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی. آپ پھر برطانیہ دیکھیں، برطانیہ میں بھی رائٹ کا رائز ہوا. وہاں پر جو اس معاشرے کے اندر جو گفتگو ہوئی، یورپ میں جو گفتگو ہوئی، آسٹریا میں جو گفتگو ہوئی، کہ وکٹر آربن جیسا آدمی، کون سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک ملک کا یورپ کے اندر وزیر اعظم بن جائے گا. آپ اپنے نیبرہڈ میں موڈی کو دیکھ لیں کہ جس طرح کی انتہا پسندی سیاست میں وہ لے کر آئے. تو پوری دنیا میں 2008 کے بعد یہ ایک بہت بڑا رجحان بھی رہا ہے. تو اس رجحان کے مقابلے میں ابھی پوری دنیا میں آپ کو صرف اکا دکا لیڈران نظر آتے ہیں. جرمنی کی اینگلا مرکل، وہ ایک لبرل اور فری ورلڈ کی اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جو چل رہی ہیں اس کو لے کر، لیکن باقی اور آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. لیکن جب باقی دنیا میں یہ نہیں تھے تب بھی پاکستان میں مارشل لائیں آتی رہی. جب یہ رجحانات نہیں تھے اور تب بھی یہاں پہ رائٹ ونگ اسٹرینتھن ہوتا رہا، تو میرے خیال میں ہم اپنے موجودہ بحران کو عالمی رجحانات سے نہیں، اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عالمی رجحانات کا اثر ضرور آتا ہے. 60s 70s کی جو دہائی تھی اس میں ایک عالمی رجحان تھا سوشلزم کا. اس میں پوری دنیا میں سوشلسٹ تحریکیں جو تھیں وہ ابھر رہی تھی، مختلف ممالک میں آ رہی تھیں، ہمارے نیبرنگ ممالک میں بھی آ رہی تھیں. اور اس وقت معاشرے کے اندر وہ ایک سوچ موجود تھی جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 60s کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد تھی وہ سوشلزم تھی، جو اس پوری دنیا میں اس وقت وہ چل رہی تھی. اور آپ لیٹ بھی آئے اور اب ڈاکٹر صاحب کا حق بھی لے رہے، تو اب پیپلز پارٹی کے بعد آپ کا دوسرا نقطہ رہ گیا نا. آپ نے تو صرف سیاستدانوں کا پوچھا، آپ نے صحافت کی طرف تو آئے ہی نہیں. اس میں نے آپ کا خصوصاً ذکر کرنا اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو باعث صحافت ہے، صحافت تنزلی کا جو شکار ہے، آپ میرے سامنے اس کا ایک عملی نمونہ موجود ہے. تو میں ذرا آپ کے اوپر بھی تبصرہ کرنا چاہتا تھا، وہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. کر لے باقی پروگرام بھی ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کس حد تک جو ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیاست ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے؟ اور ایک جو مصطفیٰ نے بات کی رویے کی کہ یہ صرف ڈیموکریسی جو ہے الیکشن کا نام نہیں ہے، تو پھر جب ہم لیڈرشپ کا رویہ ود ان پارٹیز دیکھتے ہیں تو خود مثلاً پیپلز پارٹی کی قیادت کا، نون لیگ کا، ان کے قائد کا، وہ اپنی جگہ پہ ایک آمریت اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، کیونکہ سب ان کی ذات اور خاندان اور اس کے گرد گھومتا ہے. پہلے میں آپ کو ایک اوور آل جواب دے دیتا ہوں، پھر آپ کے اسپیسیفک جواب کی طرف آؤں گا، سوال کی طرف آؤں گا میں. دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی نظریاتی سیاست، اگر نظریاتی سیاست نہیں رہے گی تو پھر تو ذاتی سیاست ہی ہوگی نا. یا تو آپ نظریے پہ بات کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کی ترقی ایک خاص انداز میں ہونی چاہیے، اور نظریے کو بھی میں کوئی ایڈیولوجیکل بینٹ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایڈیولوجی اور اگنورنس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر بھی جب آپ نے راستے کا تعین کرنا ہے تو آپ کی کوئی گراؤنڈنگ تو ہوگی نا، آپ کی کوئی بیسز ہوگی کہ میرے خیال میں یہ راستہ ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا، معاشی ترقی کی طرف، ثقافتی ترقی کی طرف، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ہمارے ہاں جو نظریاتی جو ڈائلاگ تھا وہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ایک خاص فریم ورک کے اندر پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے ذاتیات
کی طرف آ گیا، کیونکہ نظریہ چلا گیا اور اس کو کوئی بہتر چیز یعنی ایویڈنس جس کی بنیاد پہ پالیسی بننی چاہیے وہ ریپلیس نہیں کر سکا، تو اس خلا میں ماں سوا تیرا باپ چور ہے، تیری بیٹی ایسی ہے، اس گفتگو کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکی۔ تو بہت زیادہ اس میں ایک چلے ٹھیک ہے اس کا خاتمہ ہو گیا، اب آپ اپنی جگہ پہ اپنی پارٹی اور کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، مصطفیٰ کی اپنی لیڈرشپ اور پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ شک و شبہ سے بالا تر ہے، ندیم بھائی جدھر رہتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ شک و شبہ سے بالا تر رہتی ہے، لیکن آپ تینوں ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، دوست بھی ہیں، میرا آپ لوگوں سے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا میرے ساتھ، یہ اوپر کے لیول پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ زرداری نواز شریف عمران خان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، یعنی وہ عجیب سی گفتگو ادھر دشمنی کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں ایک تو بڑا سطحی سا جواب دے سکتا ہوں، سطحی سا جواب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو جب چوٹ لگی عمران خان صاحب کو تو ہسپتال بھی چلے گئے، انہوں نے اپنی کیمپین بھی معطل کر دی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تو وہ وہاں پہ پہنچے اور پیپلز پارٹی بھی ریسیپروکیٹ کرتی ہے، مگر خان صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج نے جو کنٹینر کے اوپر ریفلیکٹ ہوا، خیال یہ تھا کہ جب وہ اتریں گے کنٹینر سے تو پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے، پتہ یہ چلا کہ وہ کنٹینر لے کے پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی انہوں نے کنٹینر کھڑا کر دیا اور وہ کنٹینر سے اتر نہیں سکے۔ لیکن یہ بڑا سطحی سا جواب ہے، لیکن اس وقت دیکھیں کنٹینر کی سیاست بھی نہیں تھی اور یہ میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن جب پرنٹ میڈیا تھا اس وقت مسلم لیگ نون نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے متعلق تصویریں یہ سب گالم گلوچ، میرے خیال میں اس کا جواب تو دے چکے ہیں کھوکھر صاحب کہ یہی دیکھیں نا، ڈیفینیشن آف انسینٹی از ٹو ڈو دا سیم تھنگ اینڈ ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ۔ یعنی ایک چیز، ایک حرکت ہے جس سے ہم نے پتہ چل گیا کہ جو بھی ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اس سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہے، اس سے حکومت سازی یا جو ہم پالیسی سازی کرتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتی، غلط ہوتی ہے، اس میں وکٹمائزیشن آتی ہے۔ تو یہ تو انسینٹی ہے کہ اب ہم اسی بات کو آپ لوگ ریپیٹ کرتے سچ مچ چلے سیکھ جائیں۔ چکے ہیں، آئندہ کے لیے وہ نہیں ہوگی ان دو پارٹیوں۔ دیکھیں سیاست تو بڑی نوائزی پروسیس ہے، کسی ایک شخص کا کوئی ایک فقرہ کہہ دینا یا کسی جلسے میں چڑھ کے کوئی بات کر دینا یہ ایک بات ہے، لیکن سیاسی پارٹی کے اندر ایک خاص ماحول، تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھنے کا ایک رواج، ایک کلچر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر تو ہمیشہ سے بہتر ہے اور ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے متعلق تبصرہ میں چند صاحب پہ چھوڑ دوں گا، آپ لوگوں نے ڈائیورٹ کر دی۔ جی میں ایک اگر آپ چاہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کنسنسس نہیں ہو سکا، کیونکہ میں صرف سطحی جواب پہ نہیں اس کو چھوڑنا چاہتا، یہ کنسنسس نہیں ہو سکا کہ جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ جتنی یہ تمام باتیں کر رہے ہیں نا، اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ یہ ہے۔ اس میں تو 73 کی کانسٹیٹیوشن کی نہیں، کانسٹیٹیوشن کو جیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ کو اسی سے پتہ چل جانا چاہیے کانسٹیٹیوشن کے ٹریٹمنٹ سے کہ پاکستان کے اندر یہ کنسنسس نہیں ہو سکا کہ جمہوریت ہمارے لیے راستہ ہے آگے بڑھنے کا یا نہیں۔